इतिहास हाथों से नहीं, हौसले से लिखा जाता है। इसकी जीती जागती मिसाल है जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन लोन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले आमिर के पिता के पास लकड़ियां काटने वाली आरा मशीन थी। इसी आरा मशीन से खेलते हुए 8 साल के आमिर के साथ हादसा हुआ और उनके दोनों हाथ मशीन में फंस गए। इंडियन आर्मी ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन उसके दोनों हाथों को नहीं। दोनों हाथों के कटने के बाद जब आमिर अस्पताल से घर लौटे तो पड़ोसियों ने परिवार को कहा, इस बच्चे को मर ही जाने देते। बिना हाथों का ये बच्चा क्या ही करेगा। लेकिन आमिर की दादी अपने पोते के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। दोनों हाथों को गवा चुके आमिर ने पड़ोसी के घर टीवी पर सचिन तेंदुलकर को खेलते देखा। कुछ जादू हुआ और आमिर ने तय किया, मुझे यही करना है। वो अलग बात है कि पड़ोसी आमिर को घर से भगा देते, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पैरा टीम के कप्तान आमिर हुसैन पर न सिर्फ फिल्म बनने जा रही है, बल्कि उनके हीरो सचिन ने आमिर को सलाम किया है, बल्कि मिलने की इच्छा जाहिर की है। असंभव को संभव करने की कहानी खुद सुना रहे हैं जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन लोन। आज तक का उनका सफ़र कैसा रहा? आमिर, आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हो रही है। इस वक्त इन सर्दियों में भी आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपने सफ़र के बारे में बताइए। कब ये हादसा जो है आपके साथ पेश हुआ और उस वक्त क्या क्या हुआ था? मैं 8 साल का था और माँ ने मुझे कहा कि आप को खाना पहुंचाना है भाई को, और मुझे जाना था क्रिकेट खेलने के लिए, और संडे थी। और फिर मैंने लंच बॉक्स उठाया और आरा मशीन पर पहुंचा। जैसे मैं पहुंचा, मैं खेलने लगा वहां, और उसके बाद जो है दोनों हाथ जो है सोमिल में फंस गए। तो उसके बाद कोई हेल्प नहीं मिली। बाद में सेना आई और सेना ने जो है अपने गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जब घर वापस आए बहुत समय के बाद, सभी ने मेरे माँ बाप को कहा कि इसके पास अब हाथ ही नहीं रहे, इसको आपने क्यों बचाया और जहर देकर इसको मार डालो। क्योंकि सारा जो पापा ने पैसा था वो भी खर्च हमारे ऊपर किया, कुछ ज़मीन थी वो भी बेच डाली। लेकिन दादी जी ने सभी को कहा कि अगर ये सोसाइटी लायक नहीं है, मेरे लायक स्पेशल है। फिर उसके बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, हाथ नहीं रहे, और जहाँ भी मैं जाता था बस यही ठोकरें खाने पड़ते थे और कुछ नहीं। लेकिन हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, मैं दूसरे घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाला, बोला यहाँ से आप यहाँ से निकल जाओ। जैसे मैं निकला, फिर उसके बाद पीछे से खिड़की थी और वहाँ से फिर मैं थोड़ा सा सुराग था, उस सुराग के बीच में से मैं सचिन सर को देख रहा था। और बाद में मेरा अंदर आया कि नहीं, ये क्रिकेट में कैसे खेलूं। और फिर घर गया, दादी जी को कहा कि दादी जी आप मुझे गेंद फेंके ना। और दादी जी ने गेंद उठाई, हालांकि दादी जी को नहीं करनी आती थी गेंद, लेकिन दादी जी ने गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी। मैं वही जाता था खेलने के लिए, और फिर धीरे धीरे करके से मैंने सारे जो है टेक्निक खुद सीखी है। आज मैं अल्लाह के सिवा किसी को मोहताज नहीं हो रही। लेकिन मेरी जो इंस्पिरेशन रही सबसे बड़ी, वो सचिन सर ही रहा है। क्योंकि अगर उस टाइम सचिन सर नहीं खेलते थे उस टाइम, तो आज मैं इस मकाम पर नहीं होता। इस वक्त आप जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, तो मतलब फॉर्मली आपने कब क्रिकेट खेलना फिर शुरू कर दिया? 8 साल की उम्र थी जब ये हादसा पेश आया, उसके कितने साल बाद आपने शुरू किया प्रैक्टिस करना, और उस वक्त क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ी? फिर उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से मेरी जो एज थी लगभग 10, मेरे ख्याल से 10 मेरी 10 साल का एज था मैं जब मैंने फिर से स्टार्ट किया था। लेकिन बहुत कठिनाई के साथ मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि हाथ जब नहीं रहे और बॉलिंग करना, फिर बैटिंग करना, हाथों के बगैर फिर बॉलिंग करना, कि पैर में गेंद पकड़ना और बॉलिंग करना, वो एक मैं कहता हूँ कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, फिर सारे टेक्निक जिस एक नॉर्मली की तरह खेलते हैं वैसे मैं भी खेलता हूँ। मुझे कोई मुश्किलात नहीं आती है खेलने के लिए, क्योंकि
جب بھی ہم باہر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے تو گراؤنڈ میں جب ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی ٹرف پر کہ تیز گیندوں کو کیسے سامنا کرتے ہیں، وہ ایک انوکھا ایک اوپر والے کی کرم سے ہیں۔ اور پھر میں نے 2013 میں پہلا جو نیشنل کھیلا تھا دہلی میں، پھر اس کے بعد انڈیا میں تو ہر جگہ کھیلا ہے، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے کلکتہ ہو، بمبئی ہو، ہر جگہ کھیلا۔ پھر 2018 میں بنگلہ دیش کھیلنے کے لیے گیا، پہلا جو انٹرنیشنل میچ تھا وہ میں نے بنگلہ دیش میں کھیلا تھا، تو وہاں سے بھی بہت لوگوں نے سپورٹ کیا ہے کہ دیکھا ہے یہ کیسے کھیلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اجے سر کے ساتھ 2019 میں میں نے جو ہے ہمارا میچ تھا گجرات میں، اور پھر میں نے اجے سر کو گیند بازی کی۔ جیسے اجے سر نے میری گیندوں کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹرن آپ کیسے پھینکتے ہیں؟ تو ہم ہاتھ سے بھی ہماری مطلب جب بولنگ کرتے اس میں بھی بہت ویریشن ہونی چاہیے، لیکن آپ کے پیروں میں کیسے آپ یہ ٹرن پھینکتے ہیں؟ اور یہ محنت رہی ہے، بہت اسٹرگل کرنا پڑا، یہ ہم ہی جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم ہی کو معلوم ہے کتنا محنت کرنی پڑی۔ تو آپ نے مجھے بتایا کہ جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت سب سے پہلے سینا نے ہیلپ کی تھی، پھر آپ ریکور ہوئے اور پھر آپ نے کرکٹ کی طرف پھر سے دھیان دیا، بچپن سے ہی کھیلتے رہے۔ 2013 میں آپ نے نیشنل کھیلنا شروع کیا، ہم کہیں گے تو گراؤنڈ پہ آپ آ گئے۔ تب سے آج تک کس کا آپ پہ جو زیادہ سپورٹ رہا؟ گورنمنٹ کا کس طرح کا سپورٹ رہا؟ سینا کا کس طرح کا سپورٹ رہا؟ پریوار کا کس طرح کا سپورٹ رہا؟ زیادہ تر تو میری جو فیملی کا جو دادی جی تھی اس نے مجھے زیادہ سپورٹ کیا ہے، کیونکہ جب گھر میں کوئی نہیں تھا تو بس میرا ایک سہارا تھا، وہ دادی جی تھی، اور دادی نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ تو پھر اس کے بعد جو سینا نے بھی بہت ہمیں سپورٹ کیا ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں، بلکہ سلام کرتا ہوں اپنے سینا پر۔ جس ٹائم انہوں نے مجھے ہیلپ کی، شاید میں آج نہیں ہوتا اگر اس ٹائم وہ نہیں آتے وقت پر۔ اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی ہیلپ نہیں ملی ہے، اور اس پر میں بہت مایوس کن ہوں کہ اس میں بہت دکھ ہوں میں، کیونکہ ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں ملا ہمیں جموں کشمیر میں۔ تو آگے کیا کچھ پلانز ہیں آپ کے؟ آپ نے سچن ٹنڈولکر کے آپ بڑے فین ہیں، ان کی جرسی پہنی ہے، ہم نے کل دیکھا، انہوں نے بھی بڑی تعریفیں کی ہیں، کہا کہ جو امپاسبل تھا آپ نے اس چیز کو پاسبل بنایا، ملنے کے لیے بھی وہ شاید بلا رہے ہیں، تو کتنے خوش ہیں آپ؟ میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے سچن سر کا، جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ٹویٹ کیا، اس کے لیے بہت 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 تھینک یو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بلکہ جب میں نے دیکھا تو میں اتنا خوش ہوا، اللہ کی قسم، اور انشاءاللہ میں بہت خوش ہوں، اگر رب نے چاہا انشاءاللہ جلدی سے سچن سر کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور بلکہ میرا جو آئیڈیل رہا ہے وہ سچن سر ہی رہا ہے، اور میں آج بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ تو آپ کی جو ابھی تک کی جرنی رہی اس پہ کچھ ویب سیریز فلم بھی بننے والی ہے، اس طرح ہم نے سنا، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ بھی اناول باقی ہے۔ تو میں حال ہی میں جو ہمارے وکی کوشل سر بالی ووڈ کے ایکٹر، اور حال ہی میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی، جب اس کو پتہ چلا کہ عامر کی کہانی کو لے کر، تو وہ بہت ایکسائٹ ہو گئے، بہت خوش ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش انشاءاللہ اگر مجھے یہ موقع مل گیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ موقع مجھے ملے، کیونکہ میں بہت اس میں ویٹ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ گھر میں بیٹھے ہوئے کافی سارے یوا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج رہے گا، پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے جو آپ کی طرح اسپیشل ہے؟ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، چاہے کہ نارملی ہو یا اسپیشل ایبل ہو، بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیشہ آگے کی طرف سوچ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی منزل مل ہی جائے گی۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک فنکشن میں تھا جس میں کہ ہمارے نابجیت سنگھ سدھو سر تھے، تو اس میں میری جو کرکٹ کا ویڈیو شوٹ مطلب اس میں چلایا گیا، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب، ہاتھوں کی لکیر پہ مت جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ عامر، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں سمے دینے کے لیے۔ یہ دکشن کشمیر کے واگھاما کی کہانی ہے، جہاں پر عامر حسین لون ابھی 34 سال کی عمر کے ہیں، اور 8 سال کی عمر تھی ان کی جب ایک حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا جس میں ان کے دونوں بازو کٹ ہوئے۔ کرکٹ کے پرتی ان کی جنون اور ان کے محبت کی یہ کہانی ہے، اور انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی، دوبارہ سے شروعات کی، اور ایک نئی ترکیب انہوں نے سیکھی
کندھے اور گردن کے بیچ بلہ پھنسا کر کرکٹ کھیلتے ہیں، اپنے پیر سے باؤلنگ کرتے ہیں۔ سچن ٹنڈولکر کے بڑے فین ہیں، اور اس طرح آپ دیکھیے کس طرح سے بلہ اٹھائیں گے، پھر دوبارہ سے کھیلیں گے، کس طرح سے ہولڈ کریں گے، بیٹ کو پھنسائیں گے گردن اور کندھے کے بیچ میں، گیند آئے گی اس کا سامنا کریں گے۔ اور عامر حسین لون کی یہ جو جرنی ہے، یہ جو سفر ہے، یہ شروعات جو انہوں نے کی ہے 10 سال کی عمر میں ہی انہوں نے دوبارہ سے پریکٹس کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد لگاتار کھیلتے رہے، اور یہ کھیل ابھی بھی جاری ہے۔ کشمیر سے لے کر دنیا تک نیشنل انٹرنیشنل ٹورنامنٹس عامر کھیل چکے ہیں، اور اس وقت جموں کشمیر پیرا کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی ہے۔ یہ ایک انسپائریشن ہے تمام ان یواؤں کے لیے جو گھر میں بیٹھے ہیں اور اپنے جذبے اور جنون کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ کیمرہ پرسن شفیق کے ساتھ سہیل، اننت ناگ۔